ہم دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی بھی سفر کرنا چاہیں تو ہمیں سفر کی ضروریات کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے بغیر سفر کرنا ممکن نہیں ہے۔ چھوٹے یا تھوڑے سے فاصلے کے لیے آدمی پیدل چل سکتا ہے، اس کے لیے ٹانگوں کی تو ضرورت ہے، لیکن ایک لمبی مسافت کے لیے اسے کوئی سواری چاہیے۔ اگر مسافت اور زیادہ آگے دور کی ہے تو سواری بھی اس کے مسافت کے حساب سے اس لیول کی چاہیے۔ ہم آج کل اس دور میں اپنے ٹریول کے لیے مختلف سواریاں استعمال کرتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ایک بندے کو کراچی سے لاہور جانا ہے تو کیا وہ پیدل سفر کرتے ہوئے لاہور پہنچ پائے گا؟ اس دور کی ہم بات کر رہے ہیں۔ جب ہم آج کے اس دور میں بیٹھ کے یہ گفتگو کر رہے ہیں تو اس دور میں کراچی سے لاہور جانے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی ٹرانسپورٹ چاہیے۔ اسی طرح آپ کو اگر فضاؤں میں اوپر اڑنا ہے تو آپ کو وہ اڑان دینے والی کوئی چیز چاہیے۔ ہم اڑان دینے والی کسی چیز کے بغیر اڑ نہیں سکتے۔ اس دنیا میں، اس انوائرمنٹ میں رہنے کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وجود دیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اسی انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے ہم اگر اپنی زمین سے کچھ اوپر اڑنا چاہیں تو ہمیں وہ اڑان دینے والی کوئی چیز چاہیے۔ پھر اس اڑان کے حساب سے ہمیں وہ فضاؤں والا لباس بھی چاہیے۔ جب ہم گریوٹی سے باہر نکلتے ہیں نا تو ہم فضا کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں۔ فضا میں پھیلی ہوائیں ہمیں کہیں سے کہیں لے جا سکتی ہیں۔ وہ پھر ہمیں کس کس انوائرمنٹ سے گزارتی ہیں اور فضاؤں میں کہاں گرمی زیادہ ہے، کہاں سردی زیادہ ہے، یہ ہم لوگ ٹھیک سے جانتے نہیں ہیں۔ سائنسدانوں نے اسی ساری سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے انہوں نے انسٹرومنٹس بنائے ہیں کہ اگر فضا میں سفر کرنا ہے تو وہ سفر کا آلہ یا وہ اڑن تشتری یا وہ گلائڈر یا پھر اسپیس شپ ہمیں چاہیے، لیکن وہ گزرے گی وہاں سے جہاں کے انوائرمنٹ کو وہ فیس کر سکتی ہو، اور اس انوائرمنٹ کو فیس کرنے کے لیے یا اس انوائرمنٹ کو جاننے اور جانچنے کے لیے پھر اس میں انسٹرومنٹس ہوتے ہیں۔ بغیر ان چیزوں کے ہمارا یہ وجود جو اس روئے زمین اور ان ہواؤں، فضاؤں اور سمندروں کے سروائیول کا تمام میٹیریل اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، پھر بھی یہ سروائیو کر نہیں سکتا جب تک انوائرمنٹ کے بدلتے ہوئے حالات کے حساب سے اس کے پاس اس کا کوئی نہ کوئی سد باب موجود ہو۔ اب فقیروں کے ہاں جو عالم ملکوت پہلے آسمان سے اوپر کی دنیا جو دوسرے آسمان کی دنیا ہے، یہ پہلے آسمان کے اندر کی جو دنیا ہے اسے عالم ناسوت کہتے ہیں، عالم اسباب کہتے ہیں۔
یہاں تو آپ کو بغیر کسی سد باب کے، بغیر کوئی سبب تلاش کیے آپ کسی چیز میں کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہاں اسباب کے بغیر زندگی جینا بڑا مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ، کیا مسئلہ ہی مسئلہ ہے۔ ہم اسباب کے بغیر یہاں زندگی جی نہیں سکتے۔ ہمیں اس زندگی کو جینے کے لیے اسباب کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس عالم اسباب کو عالم ناسوت کہا جاتا ہے۔ تو یہ عالم ناسوت صرف پہلے آسمان کی دنیا ہے۔ اس سے اوپر جو دوسرے آسمان کی دنیا ہے وہ عالم ملکوت ہے۔ تو اس آسمان کے بیچ میں بھی اڑنے کے لیے ہمیں کوئی ایسا انسٹرومنٹ، کوئی اسپیس شپ یا کوئی ایسی چیز چاہیے جو ہمیں اڑا سکے، اور اس اڑان کے دوران بھی ہمارے وجود پہ وہ پوشاک، وہ لباس ہونا چاہیے جو ہم فضاؤں اور ہواؤں کو، ہمارا جسم فیس کر سکے اور ہمارا جسم ان سے محفوظ رہ سکے۔ تو دوسرے آسمان کی دنیا کی بات جو یہ فقیر کرتے ہیں تو کس بحاف پہ کرتے ہیں؟ کوئی وہاں تک جا پائے گا تو کیسے جا پائے گا؟ پھر عالم جبروت ہے تیسرے آسمان کی دنیا، جہاں عالم ارواح ہے، علیین، سجیلین، بیت المعمور، یہ تمام جہاں انسان کی حقیقت چھپی ہے، اپنی حقیقت تک کا سفر کرنے کے لیے آخر کوئی انسٹرومنٹ تو چاہیے نا۔ تو وہ انسٹرومنٹ انسان کے اپنے وجود میں موجود ہے، صرف اس انسٹرومنٹ کو انسان نے فنکشنلائز کرنا ہے۔ وہ فنکشنل ہوگا تو وہ اپنے فنکشن لے گا، اور جب وہ اپنے فنکشن میں آئے گا تو انسان کو وہ اڑان بھی دے گا۔ تو انسان کو اڑان دینے کے لیے جو فنکشنز ہمارے وجود میں ہیں، یا جو فنکشن کرنے والی مشینری، یا جو فنکشن کرنے والی ایک انڈسٹری ہمارے وجود میں جو موجود ہے، وہ ہمارے لطائف ہیں۔ قلب لطیفہ ہے، روح لطیفہ ہے، نفس لطیفہ ہے۔ یہ تین تو ہم نے سن رکھے ہیں، لیکن اس سے آگے بھی کچھ لطائف ہیں جو ہمیں پوری کائنات کی سیر تک لے کے جاتے ہیں۔ یہ نفس جو ہمارا لطیفہ ہے، یہ تو اس دنیا کا ہے، اور ہم نفسانی خواہشات میں بھی ہیں، نفسانی ضروریات میں بھی ہیں، نفسانی تمناؤں میں بھی ہیں، نفسانی لذتوں میں بھی ہیں، نفسانی بہت ساری چیزیں نفسانی جو ہمارے اس دنیا کے حساب سے ہمیں کھائے جاتی ہیں اور ہم اس میں بھاگے جاتے ہیں۔ لیکن قلب کی دنیا وہ عالم ملکوت ہے، روح کی دنیا وہ عالم جبروت ہے۔ پھر آگے کچھ لطائف ہیں، سری ہے قلب کے برابر میں، روح، یہ قلب، یہ روح، ان دونوں کی لائن میں تھوڑا سا قلب کے برابر یہاں لطیفہ سری ہے، اور پھر یہ روح کے برابر تھوڑا یہاں لطیفہ خفی ہے، پھر ان سب کے بالکل سینٹر میں یہاں لطیفہ اخفا ہے، اور اسی کی لائن میں نیچے یہ ناف کے مکان پہ لطیفہ نفس ہے، اور یہاں سر کے مقام میں لطیفہ انا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات تک اپروچ کی اڑان دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا ہونے کا ہمیں وہ تمام ماحول پرووائڈ کرتا ہے، ہمیں اس کے لیے تیار کرتا ہے، ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہو کے
اللہ سے روبرو ہو کے اللہ کے دیدار میں اور گفتگو میں اور اللہ تعالیٰ کی محفل میں ہم پہنچ سکتے ہیں۔ پہلے یہ جمالیاتی لطائف انسان کے بیدار ہوں گے، یہ جمالیاتی لطائف انسان کے اس جلالی لطیفے کو بیدار کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے جلال کو فیس کرنے کی اس میں اہلیت ہے، صلاحیت ہے۔ تو قلب کی بیداری پھر کیسے ہو؟ قلب کی بیداری کے لیے فقیر لوگ ذکر دیتے ہیں، اس میں ذات اللہ کا ذکر ہمارے لطیفہ قلب کو بیدار کرتا ہے، اور یہ جب بیدار ہوتا ہے تو وہ دوسرا آسمان عالم ملکوت تک کی یہ آپ کو وہ فنکشنل وے اور وہ انسٹرومنٹس، وہ پوشاک اور وہ اسپیس شپ یہ مہیا کرتا ہے کہ آپ اڑان بھریں اور عالم ملکوت تک آپ اپروچ حاصل کریں۔ قلب میں وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں، وہ تمام کمالات موجود ہیں، وہ تمام اڑانیں موجود ہیں۔ قلب بیدار ہوگا ذکر سے، اور ذکر ہمارا جو کام کرتا ہے نا، اور رات کی تنہائی میں مصلی پہ سر بسجود ہو کے یا خالصتاً اللہ کے حضور میں دو زانو ہو کے ذکر میں آئیے۔ جیسے صابن کپڑے پہ لگنے سے، رگڑ لگنے سے، صابن اور کپڑے کی رگڑ لگنے سے جھاگ پیدا ہوتی ہے، اسی طرح زبان اور ذکر کے رگڑے سے نور پیدا ہوتا ہے۔ وہ نور ہمارے قلب کو بیدار کرتا ہے، زنار کے نالوں، زنار کے جو جالے ہیں ان کو جلاتا ہے، اور قلب کی کھڑکی کھلتی ہے۔ پھر یہ قلب اور زبان ان دونوں کا ذکر مل کے روح کو بیدار کرتے ہیں، پھر عالم جبروت تک پہنچتا ہے۔ یوں سری خفی اخفا یہ آپ کو عالم لاہوت سے، ہاہوت سے عالم وحدت تک لے کے جاتے ہیں، چھٹے آسمان تک۔ پھر یہ جب بیدار ہو کے لطیفہ انا کو بیدار کرتے ہیں تو آپ کو اللہ کی ذات میں، اللہ کے عالم میں، عالم احدیت میں یہ آپ کو سیر دیتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے رب سے یہیں بیٹھے دیدار کریں تو آپ یہ انسٹرومنٹس اپنے فنکشنل کیجئے، اور یہ ہوں گے صرف ذکر پہ۔ تو پھر ذکر کی محفلیں کیجئے، تنہائی میں ہی راتوں کو بیٹھ کے اپنی ذات کا اپنا ایک ماحول تیار کیجئے اور ذکر کی محفل میں جائیے۔ ذکر کی محفل سے آپ کو انوار کی وہ اڑان ملتی ہے جس سے آپ مالک کی پوری کائنات میں سیر کرتے ہیں اور خلافت کا لطف لیتے ہیں۔